من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومن کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کی ترغیب دلائی ہے کہ میرے بندو دعا مجھ سے کرو, مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. حضرات ہم اور آپ میڈیا سوشل ہو یا ٹیلی ویژن کی خبریں ہوں لگے اور جڑے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر ایک خاص خطے میں, ایک خاص علاقے میں, ایک خاص مقام اور ایک خاص جگہ پر ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں پر مصیبتوں, تکلیفوں اور پریشانیوں کو لے کر کے بہت برا وقت آیا ہوا ہے. ظالموں نے ظلم کی کوئی شکل نہیں چھوڑی ہے اور ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سارے راستے اور سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے. یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ معصوم بچے ان کے حملوں سے اپنے ماں باپ کے گود میں دم توڑ رہے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے زخمی تڑپ کر اپنی جان دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بیوی اپنے شوہر کے سامنے تڑپ کر مر رہی ہے, شوہر اپنے بیوی کے سامنے تڑپ کر مر رہا. یہ دنیا کے اندر ایک نظارہ سا ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ظالم نے ظلم کے انتہا تو اس قدر کر دی کہ اسپتالوں جیسی جگہوں کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. وہ اسپتال جہاں انسانوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں, جہاں انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے, وہاں بھی پناہ لینے والوں کو ظالموں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. شریعت ہم سے کہتی ہے کہ پوری دنیا کے خطے میں کہیں بھی رشتے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی مسلمان بھائی کلمہ گو تکلیفوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے, تو ہمیں اور آپ کو ان تکلیفوں کا درد محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا یہ حق ہے. شریعت تو ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے, ساری دنیا کو یہ پیغام دیتی کہ ظلم مسلمان تو مسلمان رہے. اگر کسی معصوم غیر مسلم پر بھی ظلم ہو رہا ہو, وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا انسان ہو, اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم مسلمانوں کو فکر مند ہونا چاہیے. آگے بڑھ کر کسی بھی طرح سے کسی بھی انسان پر ظلم نہ ہو سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیشہ فکر مند ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے, حلف الفضول نامی انجمن میں شریک ہوئے. مشرکین مکہ, کافرین مکہ بھی تھے. وہاں یہ اقرار لیا گیا, آپ اس مجلس میں شریک تھے, اس مجلس کے ممبر تھے آپ, جب یہ اقرار کیا گیا کہ مکہ شہر پر اگر کبھی کسی دشمن کا حملہ ہوا تو ہم سب مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. یہاں مسلمان اور غیر مسلمان نہیں دیکھیں گے, اپنے شہر کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے.
وہی اس بات کا اقرار ہوا کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس علاقے میں کسی مسافر کو کبھی تنگ نہیں کیا جائے گا، کبھی کسی کمزور پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اس کو پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبوت کے بعد کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اگر آج بھی ایسی انجمنیں قائم ہو، ایسی مجلسیں قائم ہو جہاں مظلوموں کی حمایت کی بات ہو رہی ہو، جہاں پریشانیوں سے دور اور نجات دینے کی بات ہو رہی ہو، تو آج بھی میں ایسی انجمن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں ایک مسافر اجنبی آیا اور در در بھڑک رہا تھا، ہر شخص کے پاس جا رہا تھا کہ میرا حق ابو جہل پر نکل رہا ہے، میرا حق دلا دیجئے، میرا پیسہ ابو جہل نے کھا لیا ہے، میرا پیسہ واپس دلا دیجئے۔ شہر مکہ کا ہر فرد یہی کہتا کہ اس مغرور آدمی سے، اس متکبر آدمی سے، اس ظالم آدمی سے تمہارا کوئی حق نہیں دلا سکتا۔ ہاں اگر کوئی دلا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاؤ ان کے پاس۔ وہ اجنبی مسافر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور اپنی درخواست رکھی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، بحیثیت انسان ہونے کی وجہ سے اور بحیثیت مظلوم ہونے کی وجہ سے، بحیثیت اس بات سے کہ وہ پریشان ہے، اس کا حق مارا گیا ہے، اس کا پیسہ لیا گیا ہے، آپ نے اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر نکلا، کہا ذرا اس کا مال تمہارے پاس ہے، اسے واپس کرو، اس کا حق اس کو لوٹا دو۔ ابو جہل بنا چوچرا، بغیر کچھ بولے اپنے اندر گھر گیا اور اپنے گھر کے اندر گیا اور سامان اور مال جو بھی تھا اس اجنبی مسافر کے حوالے کر دیا۔ بعد میں ساتھیوں نے باقاعدہ ابو جہل کو تانا مارنا شروع کیا، ارے تم تو بہت جو ہے مغرور تھے، ہم محمد کو پریشان کریں گے، ہم محمد کو تکلیف دیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائیں گے، ہم انہیں جینا دو بھر کر دیں گے۔ آج کیا ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر کو لے کر تمہارے دروازے پر پہنچے، تمہاری ہیکڑی نکل گئی اور تم نے اس کا مال واپس کر دیا، تم نے اس کا حق واپس دے دیا۔ ابو جہل کہنے لگا ساتھیوں، وہ لوگوں تم نہیں جانتے، جب ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسافر کو لے کر دروازے پر آئے تو ان کے پیچھے ایک اونٹ کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اونٹ کھڑا تھا جو اپنا منہ کھولا ہوا ہے، اور اگر قریب تھا کہ میں اس کا مال واپس نہ کروں تو وہ میری کھوپڑی کو نکال دے اور مجھے جو ہے کچا چبا جائے اور مجھے نگل جائے۔ میں اس خوف سے، اس ڈر سے اس کا مال واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مظلوموں کی حمایت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ دنیا کا عجیب تماشا، آپ دنیا کا عجیب تماشا دیکھ رہے ہو کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، پر بجائے اس کے کہ مظلوم کا یہ دنیا ساتھ دے، بجائے اس کے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، بجائے اس کے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑے اور ظلم کرنے سے منع کرے، بجائے اس کے آج دنیا یہ طے کر رہی ہے کہ کس کا ساتھ دینے میں ہمارا فائدہ ہے، کس کا ساتھ دینے میں فائدہ ہے۔ اگر ظالم کا ساتھ دینے میں فائدہ نظر آتا ہے، دنیا ظالم کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر مظلوم کا ساتھ دینے میں فائدہ، کو کبھی کبھی ہوتا ہے مظلوم کی تائید میں بھی انسان کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ آج دنیا وہی کر رہی ہے کہ اگر مظلوم کا ساتھ دینے میں فائدہ دکھ رہا ہے تب وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، بہت کم باقی رہ چکی ہے، اور انسان اپنے مفاد کے خاطر جی رہا ہے، اپنے مفاد کے خاطر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دیکھو اس دور میں، اس حالت میں، ان حالتوں میں جہاں ہم اپنے خود ملک ہندوستان میں گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان جن حالتوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس ملک میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنے ان معصوم بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، غلط تنظیموں کے، غلط جماعتوں کے غلط افکار اور خیالات کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہی ملک کے امن و سلامتی کو بھنگ کرتے ہیں، خطرہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ کتاب و سنت ہمیں کیا روشنی دے رہی ہے، کتاب و سنت ہمیں کیا رہنمائی کر رہی ہے، ہم وہ کیا کام ہے جو کر سکتے ہیں اپنے ان معصوم بھائیوں کے حق میں، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا۔ دیکھو پہلا کام ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں اپنے ان معصوم بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، چاہے وہ ہمارے خود اپنے ملک میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اگر ہم ان کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، ذمہ دار تک اپنی وہ بات پہنچائی جائے، وہ ذمہ دار حکومت تک ہماری بات پہنچائے
کہ خبردار ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے، مظلوموں کی حمایت کی جائے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ پیغام ہم کو پہنچانا چاہیے. سامنے ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ ذمہ دار ہے. ہمارا حق ہے ہم اپنی باتیں ان تک پہنچائیں. وہ آگے حکومت تک پہنچائے یا نہ پہنچائے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہوں گے. انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ تم ذمہ دار تھے ملک کے، تمہاری نمائندگی میں مسلمان بھی تھے، تمہاری نمائندگی میں عیسائی بھی تھے، تمہاری نمائندگی میں یہودی بھی تھے. اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو کہاں تک تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ سامنے والا ذمہ دار غیر مسلم ہے. دیکھو غیر مسلم ہر غیر مسلم اور ہر ہمارا ہندو بھائی ایک جیسا نہیں ہوتا. اس دنیا میں ایسے بھی غیر مسلم ہے جو انصاف پسند ہے، جو انصاف پسند ہے، عدل چاہتے ہیں، وہ بھی ظلم سے بغاوت چاہتے ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان پر کوئی ظلم نہ ہو، بھلے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہی صحیح، لیکن وہ بھی عدل اور انصاف کے پیغمبر ہوتے ہیں. ان کو بھی چاہت ہوتی ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف کیا جائے. آپ دیکھو مکہ سے مدینہ کے لیے جب ہجرت کرنے کے خاطر آپ سے سلم نکلے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ وہ واقعہ مشہور ہے، بارہا سنتے جانتے. مکہ سے جب مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلے، راستے بڑے دشوار تھے، دشمنوں کا خطرہ تھا، اور مکہ کے اندر دشمنوں کے لیے باقاعدہ انعام کا اعلان کیا گیا تھا. جو محمد کو گرفتار کر کے لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سرخوٹ انعام میں دیے جائیں گے. یہ انعامات کی لالچ تھی. گویا وہ راستہ کٹھنائیوں سے گھرا ہوا تھا، دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا. لیکن اس وقت مکہ سے مدینہ تک خفیہ راستے سے، جو عام راستہ نہیں تھا، ہر کسی کے نگاہ میں نہیں آ سکتا تھا، جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو مدینہ لے جا کر پہنچایا وہ کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا. وہ غیر مسلم تھا جس نے خفیہ راستوں سے امانت کے ساتھ مدینہ پہنچایا تھا. اگر وہ چاہتا، اگر وہ عدل انصاف کا جو ہے خواہش مند نہ ہوتا تو اعلان ہوا تھا جا کر بتا دیتا، دھوکہ دے دیتا کہ ہمارے ساتھ یہ جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کر لو. پر نہیں بتایا، اس نے وفا کا ثبوت دیا. تو ایسے بھی غیر مسلم ہے. ایسے آپ ایک واقعہ دیکھو کہ سیرت کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ و سامان کے ساتھ مکہ سے مدینہ باہر جا رہے تھے. راستے میں مکہ کے قبیلے کا ایک سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی. ابن دغنہ جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو یہ سامان لے کر؟ کہا یہ مکہ والے جو ہے نا ہمیں اپنے رب کی عبادت سکون سے کرنے نہیں دیتے، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں. کیوں نہ میں کہیں ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں سکون سے اپنے رب کو یاد کر سکوں، اس کی عبادت کر سکوں. ابن دغنہ نے کہا ایسی بات ہے تو ذرا سوچو کہ ابو بکر جیسی عظیم شخصیت اگر مکہ سے نکل گئی، اور ابو بکر جیسے اخلاق مند اور بہترین کریکٹر رکھنے والا انسان اگر مکہ شہر سے باہر چلا گیا تو مکہ کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا، اور مکہ کے اندر رہنے والے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ابو بکر ایسا کرو تو واپس مکہ شہر چلو، تمہاری ضمانت اور امان کی ذمہ داری میں لیتا. غیر مسلم ہے پر ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے رہا ہے، اپنی امان میں لے رہا ہے. چلو مکہ شہر میں تمہیں کون تکلیف دیتا ہے، میں آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. تو ہم اپنی باتیں پہنچائیں سامنے، چاہے وہ غیر مسلم ہی صحیح. غیر مسلم ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو عدل اور انصاف کو چاہتا ہو اور ظلم کا باغی ہو اور مظلوموں کا حمایتی ہو. اور اسی طرح آپ دیکھیں دوسرا کام ہے جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے. طاقتور کر سکتا ہے، کمزور بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، تندرست بھی کر سکتا ہے. وہ کام مرد بھی کر سکتا ہے، وہ کام عورت بھی کر سکتی ہے، وہ کام بغلے میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے، وہ کام جھوپڑیوں میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کی جائے اور ظالم کے حق میں بد دعا کی سنت کو زندہ کیا جائے. زندہ کیا جائے میرے بھائیوں. مظلوم کے حق میں دعا دی جائے اور ظالم کے حق میں بد دعا کی جائے. اپنے رب سے رویا جائے، اپنے رب سے گڑگڑایا جائے، اس سے دعا کی جائے. اللہ نے خود فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندو مجھے بلاؤ، مجھے مانگو، مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہاں تم کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو. میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند مثالیں آپ کو دوں گا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے فریاد نہیں کرتا، اللہ اس پر غصہ اور ناراض ہوتا ہے. مخلوق اور بندوں کا معاملہ الگ ہے. بندوں سے جتنا مانگو گے اتنا وہ تم سے ناراض ہوگا، لیکن رب کا معاملہ الگ ہے. اس سے جتنا تم مانگو گے وہ تم سے خوش ہوگا.
وہ تم سے راضی ہوگا، اور نہیں مانگو گے تو رب ناراض ہوگا۔ تو آئیے ہم سب مل کر کے اپنے معصوم بھائیوں کے حق میں یہ جو دوسرا کام ہے وہ کر سکتے ہیں دعا کی، اور دعا کو اپنا ہتھیار بنائے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کتنی ہی مشکلوں میں گھرا کیوں نہ ہو، انسان کتنی ہی مصیبتوں سے لدا کیوں نہ ہو، انسان ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں بچنے کا اس کے کوئی راستہ بھی نظر نہ آتا ہو، سامنے اسے اپنی موت دکھائی دیتی ہو، ظاہری طور پر اس کے نجات اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، رب العزت بندے کی دعا سے اس ناممکن جگہ پر بھی ممکن راستہ نکال دیتا ہے، اس ناممکن جگہ پر بھی ممکن راستہ نکال دیتا ہے۔ ذرا سوچو، حضرت یونس علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ سمندر کی گہرائی الگ ہے اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اندھیرا پن الگ ہے۔ یونس پیغمبر کو غلطی کا احساس ہوا، فوراً رونے لگے، گر گرانے لگے اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یونس پیغمبر نے وہاں اس حال میں، اس مصیبت میں جہاں بچنے کی کوئی شکل اور بچنے کی کوئی صورت اور نجات پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، پیغمبر نے اپنے رب کو پکارا اور رب العزت نے ڈائریکٹ مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی لے گئی ساحل سمندر پر، یونس پیغمبر کو باسلامت چھوڑ کے آ گئی۔ یہ دعا کا اثر تھا، جہاں کوئی راستہ نہیں، جہاں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، رب العزت اپنے بندوں کو دعا کی قبولیت سے انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے، انہیں وہ بچاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں مجھ سے دعا نہ کی ہوتی اور مجھ سے مانگا نہ ہوتا، رویا اور گڑگڑایا نہ ہوتا، تو وہ یونس پیغمبر قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ دعا کی وجہ سے اللہ زندگیوں کو بدل دیا کرتا۔ دیکھو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایسے مقام پر پہنچ گئے نا، ایسی جگہ پر موسیٰ پہنچ گئے جہاں بچنے کی کوئی امید نہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آگے دریائے نیل آ گیا، جائیں تو ڈوب کے مر جائیں، ساری لشکر مر جائے، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اگر پیچھے جائیں تو مارے جائیں، قتل کیے جائیں، گرفتار کیے جائیں۔ قوم بنی اسرائیل پکار اٹھی کہ اے موسیٰ اب کیا ہوگا، اِنَّا لَمُدْرِكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو گرفتار ہو گئے، اب کہاں جا سکتے ہیں بچ کے؟ آگے جائیں تو ڈوب کر مریں، پیچھے جائیں تو جو ہے فرعونیوں کی لشکر سے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کا ایک ہتھیار ہوتا اور دعا کے اندر ایک خلوصیت ہوتی ہے، وہ یقین ہوتا ہے۔ رب العزت سے جب یقین کر کے دعا مانگی جائے تو اپنے بندے کی یقین پر اللہ کھڑا اترتا ہے۔ موسیٰ نے کہا ان ربی سیہدین، میری قوم کے لوگوں غم نہ کرو، میرا وہ رب ہے جو مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ اور راستہ کیا دکھایا؟ کہا موسیٰ ہاتھ میں لیے لاٹھی دریائے نیل پہ مارو، راستہ بن جائے گا۔ اور آپ سب پڑھتے ہیں موسیٰ پیغمبر نے لاٹھی ماری، دریائے نیل میں راستہ بنا اور اللہ کے نبی اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے اور پھر اور اس کا لشکر اسی دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ تو جہاں راستے نہ ہوں وہاں راستے اللہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان کیا، جانتے مشہور واقعہ کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی اور بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے، ایک غار میں، پہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کر چھپ گئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی درمیان پہاڑ سے ایک بڑا سا چٹان گرا اور غار کے منہ کو آ کر اس نے بند کر دیا۔ غار کا منہ پتھر کی چٹان سے بند ہو گیا۔ 3 افراد تینوں اندر پھنس گئے، نہ تو وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر کے چٹان کو ہٹا کے باہر نکل جائے، اور نہ ہی وہ ان کی طاقت ہے کہ وہ آواز دے کر باہر والوں کو بلائے، اور نہ باہر والا ہی جان سکے کہ اندر کون پھنسا ہوا ہے اور اندر سے کوئی آواز آ سکے۔ تینوں پھنس گئے۔ مشہور واقعہ، تینوں نے مشورہ کیا ایسا کرو اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو خالص تم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ ضرور ہمیں نجات دے گا۔ ایک شخص نے خدمت والدین کا حوالہ دیا، یہ وہ عظیم نے کی، اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم بکریاں چراتے تھے، بکریوں کا ریوڑ لے کر نکل جاتے تھے، اور جب لوٹ کر گھر آتے تو بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، میں اپنے ماں باپ کو، اس کے بعد بھی بچوں کو پلاتا۔ یہ عظمت ہے ماں باپ کی، یہ قدر ہے ماں باپ کی کہ وہ کہہ رہے تھے
وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلے ماں باپ. ایک دن ایسا ہوا میں بہت دور نکل گیا بکریاں چراتے, اور جب لوٹ کر گھر آیا تو بڑی تاخیر ہو گئی اس حال میں کہ میرے ماں باپ سو گئے. میرے ماں باپ سو گئے بستر پر. میں گلاس میں دودھ لیا سرانے کھڑا رہا, اب جاگے کہ انہیں پلاؤں, اب جاگے کہ انہیں پلاؤں. اور دیکھو ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کا یہ احترام کہ وہ کہتا ہے اللہ میں نے انہیں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل ہو جائے گا, ان کی نیند خراب ہو جائے گی. اللہ اللہ, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. آج ماں باپ کو اولاد سونے نہیں دیتی, اور وہاں سوتے ہوئے ماں باپ کو اولاد جگانا نہیں چاہتی. ان کو راحت ملے, ان کو سکون ملے, سوئے رہے. اے اللہ تو جانتا ہے بچے بھوک سے بلکتے رہے, میری بیوی بھوک سے تڑپتے رہی, اور بچے اپنے پیٹ زمین سے لگا لیے, اور بھوک سے نڈھال چیخ چیخ کر چلاتے رہے پلا دو مجھے دودھ پلا دو. لیکن اللہ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. معمول کے مطابق صبح ہو گئی, جب میرے ماں باپ جاگے تو میں نے انہیں پلایا, اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا. اگر یہ نیکی میں نے تیری خوشی کے لیے تیری رضا کے لیے کی ہو تو غار کے منہ سے اس پتھر کے چٹان کو ہٹا دے. وہ چٹان تھوڑا سا ہٹا جس سے آسمان کی روشنی اندر آنے لگی. دوسرے نے کہا اپنی عزت و عظمت کا حوالہ دے کر کہ اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچیری بہن تھی جس پر میں عاشق تھا, بہت چاہتا تھا, وہ راضی نہ ہوئی میرے ساتھ جانے میں. میں نے 100 اشرفی پر کسی طرح اس کو راضی کر لیا. وہ مجبور ہو گئی اور وہ راضی ہو گئی 100 اشرفی پر, اور حالت اس مقام پر پہنچ گئی کہ میں اس کی دونوں ٹانگوں پر بیٹھ گیا کہ میں اس کے ساتھ معاشرت کروں, وہ غلط حرکت کروں. لیکن اس لڑکی نے اچانک کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, بغیر نکاح بغیر حق مہر کے مجھ کو حلال نہ کر. اللہ, اس میری چچیری بہن نے جیسے تیرا نام لیا مارے خوف سے میں کود پڑا, مارے خوف اور ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا. اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اگر یہ خوف پیدا کی ہو اور یہ ڈر محسوس کر کے اپنی عزت اور اس کی عزت کی حفاظت کی ہو تو اس پتھر کو اس چٹان کو ہٹا, تھوڑا اور ہٹا. تیسرے نے حوالہ دیا اللہ میرے یہاں ایک مزدور تھا جو اپنی مزدوری نہ لے کر غصے سے چلا گیا. بہت سالوں کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا مجھ سے وہ اپنی مزدوری مانگنے لگا, تو میں نے کہا دیکھ تیرے چھوڑے ہوئے غلے سے میں نے کھیتیاں کی ہیں, اور یہ غلوں کا ڈھیر اور یہ بکریوں کا ریوڑ یہ سب کچھ تیرے غلے سے تیار ہوا ہے, لے جا اس کو, سب کے سب لے جا. اللہ وہ بکریاں بھی لے گیا, غلے بھی لے گیا. اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے کام کیا ہو تو پتھر کو ہٹا دے. اور پھر ہاتھ دھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تینوں کی دعاؤں سے اور تینوں کے اخلاص سے, تینوں کی پکار سے رب العزت نے اتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی جہاں موت کے سوا کوئی اور شکل نظر نہ آ رہی تھی, جہاں انسان کو اپنی موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی, اللہ نے وہاں سے بچا دیا. تو دعا کرو, ادعونی استجب لکم, پکارو گڑگڑاؤ, ہر حال میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں اور تمہیں بچانے کے لیے تیار ہوں. ذرا دیکھو قرآن مجید کا ایک مشہور واقعہ آپ دیکھتے ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ جب دیکھا کہ جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ سے ہار گئے, موسیٰ کے سامنے شکست کھا گئے, تو آسیہ کو یہ یقین ہو چلا کہ موسیٰ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اس آسیہ نے ایمان قبول کر لیا پر کسی کو بتایا نہیں, اندر ہی اندر اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا. لیکن کہاں تک چھپاتی, ایک دن فرعون کو پتہ چل ہی گیا اور فرعون نے اسے دھمکی دی, ڈرایا, چھوڑ دے موسیٰ کے دین کو, چھوڑ دے اللہ کے دین کو, ورنہ میں تجھے بہت بڑی سزا دوں گا. پر آسیہ نے وہ دین نہیں چھوڑا, اپنا ایمان نہیں چھوڑا. اور ایمان یہی ہوتا ہے جس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے, دنیا کی ساری لالچ اور دنیا کو کوئی خوف اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتا. آسیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتا. اور فرعون نے کیا کیا, بھرے چوراہے پر آسیہ کو لایا اور دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کیلیں ٹھوک دی, دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دیے تاکہ وہ کسی طرح کی حرکت نہ کر سکے. اور ایک بڑا سا چٹان لایا, کہا اب بھی وقت ہے, اب بھی موسیٰ کا دین چھوڑ دے, تجھے نجات مل جائے گی, ورنہ اس چٹان سے تیرے جسم کو مسل دیں گے, کچل دیں گے, تیری ہڈیوں کو چور چور کر دیں گے. وہ چٹان لے کر سامنے کھڑا ہے. آسیہ نے اس وقت 2 دعا کی تھی, اپنے رب سے 2 دعا مانگی. کون سی دعا؟ رب لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب تو مجھے زندہ رہتے ہوئے جنت میں میرا گھر دکھا دے. بہت بڑی بات تھی, اللہ کی قسم, جنت کے اندر اپنا گھر دیکھ لینا یہ بہت بڑی بات تھی. آسیہ نے دعا کی رب لی عندک بیتا فی الجنہ,
اے اللہ تو میری زندگی میں جنت میں میرا گھر اور میرا مکان دکھا دے. اور دوسری دعا کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اس فرعون اور اس کے لشکر سے اور اس کے ظلم سے تو مجھے نجات دے دے. اللہ رب العزت نے اس آسیہ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا جانتے؟ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا. آسیہ کا گھر جنت سے، جنت کا اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے دکھا دیا. اور وہ بڑا چٹان جو گرنے والا تھا، چٹان گرنے سے پہلے آسیہ کی روح کو قبض کر لیا. آسیہ کو موت کی آگوش دے دی. پتھر گرا بھی ایک مردہ جسم پر جس سے آسیہ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی، روح پہلے ہی نکل چکی تھی. تو اللہ رب العزت نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندے میری بندیوں کسی بھی حال میں رہو مجھ کو پکار کر دیکھو. جہاں سارے راستے تمہیں بند نظر آئیں گے وہاں راستے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. نوح پیغمبر نے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تھک گئے قوم کو دعوت دیتے دیتے، کسی نے نہیں مانا. اور موسیٰ اور نوح علیہ السلام کو تنہا بے بس لاچار چھوڑ دیا ان لوگوں نے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی انی مغلوب فانتصر. لمبی دعا مانگنے کی ضرورت بولنا نہیں ہے، خلوص کے ساتھ مختصر سی دعا مانگو، رب قبول کرنے کے لیے کافی ہے. نوح پیغمبر نے صرف 2 الفاظ میں دعا مانگی، مغلوب، میں بے بس ہوں. جیسے آج مسلمان بے بس ہیں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میری دنیا میں کوئی طاقت نہیں، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا. فانتصر، بس مغلوب فانتصر، اے اللہ اب تو مدد کر، اب تو ہی ان سے انتقام لے. اور سیلاب نوح امڑ کر آیا جو بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سبھی جانتے ہیں. تو دیکھو آج بھی ظالم کے ساتھ کتنی بڑی حکومت کیوں نہ کھڑی ہو جائے، ظالم کے ساتھ کتنی بڑی طاقتیں کیوں نہ آ جائیں، ظالموں کے پاس کتنی بھی پاور کیوں نہ آ جائے، پر مظلوم انسان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جس کا مقابلہ ظالم کا کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا. اور وہ دعا ہے. اشارہ دوں میں آپ کو، بدر کے موقع پر 313 کی فوج لا کر اللہ کے نبی میدان بدر میں کھڑا کر دیے. سامنے 1000 کافروں کی فوج، 313 میں بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، اور ہاتھوں میں ہتھیار سے خالی ہے. اور 1000 دشمنوں کا لشکر، سارے کے سارے جوان پہلوان، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں. رب العزت کے پیغمبر نے کیا کیا؟ میدان سے ذرا ہٹ کر کے ایک جگہ پر دعا مانگنی شروع کی. اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض بعد. اے اللہ تو نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا، تو نے میری نصرت کا وعدہ کیا تھا. آج میں تیرا مغلوب بندہ ہوں، آج میں بے بس ہوں. میں نے اپنے سارے فوجی لا کر کھڑا کر دیے، چاہے وہ بچے ہو یا جوان ہو. یاد رکھ اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہار گئی دشمنوں کے ہاتھوں تو پھر تیری عبادت اس زمین پر نہیں ہو سکتی، تیری عبادت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگ رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، آنسو گرا رہے ہیں، اور ہاتھ آسمان کی طرح جانب اس طرح اٹھے ہیں کہ جو چادر آپ نے کندھے پر اوڑھ رکھی تھی کھسک کر زمین پہ گر گئی. ابو بکر نے چادر اٹھائی اور پیارے نبی کے کاندھے پر رکھا، آپ کے پشت مبارک سے چمٹ گئے. کہا اللہ کے نبی بس کرو، اللہ کے نبی بس کرو، اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے گی. اور پھر دیکھا گیا کہ کافروں کا بیان ہے، ہمارے سامنے ہمارے ساتھیوں کو جو چہرہ قتل کرتا ہوا نظر آتا، دوبارہ ہم نے وہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا. ایسے چہرے دیکھے میدان میں کہ ہمارے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، پر دوبارہ ہماری نگاہ کے سامنے وہ چہرہ نہیں آیا. صحابہ بیان کرتے ہم کسی کافر کو تلوار لے کر دوڑتے مارنے کے لیے ابھی تلوار نہیں چلاتے کہ اس کی گردن زمین پہ آ جاتی. ہم افسوس کرنے لگتے آخر تلوار نہیں چلی تو گردن کیسے آ گئی. بعد میں یہ معلوم پڑا کہ آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے اتر آیا تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا مدد کرنے کے لیے، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، نصرت. تو میرے بھائی اور دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں دعا کی سنت کو زندہ رکھو اور ظالم کے حق میں بد دعا کی سنت کو زندہ رکھو. آپ جانتے ہو 70 صحابہ حفاظ کو جب غداروں نے شہید کروا دیا دھوکے سے لے جا کر، 1 مہینے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد بد دعا کی تھی، ایک دشمن کا نام لے کر کہ اللہ تو انہیں ہلاک کر دے، اللہ تو انہیں برباد کر دے. جنہوں نے ہمارے 70 حفاظ کرام اور ہمارے 70
70 صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر گھاٹی میں شہید کر دیا ہے۔ تو دعا کو بھی زندہ رکھو اور بد دعا کی سنت کو بھی زندہ رکھو۔ اللہ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ضرور آ کر رہے گی۔ کبھی نہ خاطر نہ ہو اور یہ نہ کہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ سوچو، یہ غلط سوچ ہے۔ رب العزت آپ کی دعاؤں کی قدر کرتا ہے، وہ کبھی آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعائیں رائگاں نہیں کرتا۔ ہاں، اس کی قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں، اس کی مدد کی شکلیں الگ ہیں، اس کی نصرت کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ انشاءاللہ ضرور ہمارے پاس اللہ کی مدد آ کر رہے گی اگر ہم خلوصیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب کے ہو جائیں اور رب کی رسی پکڑ لیں، رب کے ساتھ ہو جائیں، رب کی عبادت میں ہو جائیں، پیغمبر کی رسالت کی تعلیمات پر ہو جائیں، تو آج بھی ہمارے رب کی مدد آسمانوں سے انشاءاللہ ضرور کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہے، ستائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے مولا۔ اللہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو سکون اور راحت پہنچا دے مولا۔ ظالموں کو رسوا کر وفرق جمعهم ودمر دیارهم وخرق بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، آمين۔ بارك الله لنا ولكم في ونفعني بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔